ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 31۔ زرار اس وقت آنکھوں پر گلاسز چڑھائے بیڈ پر چت لیتا کوئی کتاب پڑھنے میں محو تھا۔ اسے لگا زینب یا پھر عفان اذلان میں سے کوئی ایک ہوگا، اس لیے بنا پوچھے ہی اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اب فاطمہ کو سامنے دیکھ اس کے ماتھے پر سخت تیوری در آئی تھی۔ آپ یہاں؟ زرار نے بمشکل خود کے لہجے کی خفگی پر قابو پایا تھا۔ جی بیٹے، دراصل میں بھی کتاب ہی پڑھ رہی تھی، اکیلے پڑھنے میں مجھے بوریت محسوس ہوئی تو میں نے سوچا آپ بھی ابھی تک پڑھ ہی رہے ہوں گے تو آپ کے پاس ہی بیٹھ کر پڑھ لیتی ہوں۔ فاطمہ اس کی سائڈ ٹیبل پر دودھ کا مگ رکھتی اسے پینے کا اشارہ کرتی خود بھی کاؤچ کی طرف بڑھ گئی۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ سب، اگر آپ کو پینا ہے تو شوق سے پئیں، لیکن مجھے فورس مت کریں پلیز۔ زرار جتنا فاطمہ سے چڑ رہا تھا وہ اس کا اتنا ہی خیال رکھ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر فاطمہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر اس کو مخاطب کرتی رہتی تھی۔ یہی چیز آج کل اسے بری طرح ڈسٹرب کر کے رکھ چکی تھی۔ سوری بیٹے، مجھے نہیں پتا تھا آپ دودھ نہیں پیتے، آج تو میں لے آئی ہوں۔ اچھا ایسا کرتے ہیں آج پی لیتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، کل سے میں خیال رکھوں گی انشاءاللہ۔ فاطمہ نے اپنے مخصوص شیریں لب و لہجے میں اسے قائل کرنے کی کوشش کی، جس پر زرار نے بیزار تاثرات سمیت دودھ کا مگ اٹھایا اور ہلکے ہلکے سپ لیتے پینے لگ گیا۔ فاطمہ سامنے موجود کاؤچ پر بیٹھی کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ گرم دودھ بھی پی رہی تھی۔ زرار کے سنجیدہ تاثرات پل بھر میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ گرم دودھ نے واقعی اس کے ذہن کو خوشگوار احساس سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھایا مضطرب پن اب یکسر طمانینت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہ گرم دودھ پینے کے ساتھ پوری توجہ سے اپنی کتاب پڑھنے لگا، تبھی اسے اپنی سماعتوں میں فاطمہ کی حلاوت آمیز آواز گونجتی سنائی دی۔ زرار بیٹے، آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں؟ زرار کا جھکا سر بے اختیار اوپر کو اٹھ گیا۔ جو چیز مجھے دیر تک یاد رکھنی ہوتی نا، میں اسے گرم دودھ پیتے ہوئے پڑھوں تو وہ چیز میرے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے، پھر کبھی نہیں بھولتی۔ آپ بھی ٹرائی کرنا، ایک دفعہ ایسا صرف میرے ساتھ ہی ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ فاطمہ اپنی کتاب سے نگاہیں ہٹاتی دوستانہ انداز میں گویا ہوئی۔ زرار اپنی کمگو طبیعت کی وجہ سے بنا کوئی جواب دیے پھر سے کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ نے محسوس کیا زرار تو گہری نیند میں سو بھی چکا ہے۔ فاطمہ نے دھیمے سے مسکراتے اپنی کتاب کو سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر آگے بڑھتے زرار کی آنکھوں سے گلاسز ہٹانے کے بعد اس کے سینے پر رکھی کتاب کو اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنی کتاب اٹھاتے اچانک وہ واپس مڑی اور پھر زرار کا کمفرٹر اڑاتے اس پر اچھے سے اڑا دیا۔ کمرے کے باہر کھڑا عفان اس خوبصورت منظر پر اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روک نہیں پایا تھا۔ اچانک نیند کھلنے پر عفان نے بے اختیار بیڈ کی طرف دیکھا تو فاطمہ کو موجود نہ پا کر وہ اپنی مندی مندی آنکھوں کو مسلتے کمرے سے باہر آ گیا۔ اطراف میں نگاہ گھماتے اسے کچن کی لائٹ بھی آف ملی تو وہ سیدھا زرار کے کمرے کی طرف ہی بڑھ گیا، کیونکہ فاطمہ اس گھر میں زینی کے علاوہ جس سے مانوس ہونے کی کوشش کر رہی تھی وہ صرف زرار ہی تھا۔ یہاں کمرے میں فاطمہ کو یوں زرار کا بالکل اپنے بیٹے کی طرح خیال رکھتا دیکھ عفان کے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ زرار بیٹے، جس ممتا کے پیار کے لیے تم بچپن سے ترستے آئے ہو، آج جا کر وہ تمہیں فاطمہ کی صورت میں ملے گا، اس بات کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ فاطمہ کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی عفان کمرے میں آیا اور واپس کاؤچ پر لیٹتے اپنی آنکھیں موندے سکون سے لیٹ گیا۔ فاطمہ کچھ دیر بعد واپس کمرے میں آ گئی۔ معمول کے مطابق اس نے سونے سے پہلے وضو کیا اور پھر بیڈ پر لیٹتے اپنی معمول کی تسبیحات مکمل کرنے لگی۔ زرار، تم بہت خوش قسمت ہو بچے، فاطمہ میری بیوی بننے سے پہلے تمہاری ماں بننے کی کوشش کر رہی ہے، اب یہ تو تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کب تم ان کے پیار کو خلوص دل سے اپنا کر خود کو پرسکون کرتے ہو۔ عفان کمرے میں جلتی مدھم زرد رنگ روشنی میں آنکھیں کھولے بیڈ پر لیٹے وجود کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے دل ہی دل میں زرار سے مخاطب ہو رہا تھا۔ عفان زرار کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا، اسے بھی اس بات کا ادراک حاصل تھا کہ زرار فاطمہ کو ابھی تک دل سے ایکسیپٹ نہیں کر پایا، کیونکہ ان کی شادی کے بعد سے ہی زرار نے عفان سے غیر معمولی طور پر بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح اس کی بات کا جواب بس ہوں ہاں میں دیا کرتا تھا۔ ہر لڑکی دھوکے باز ہوتی ہے، یہ صنف خلوص دل سے محبت کرنے والوں کو دغا دیتی خود آگے بڑھ جاتی ہے، انہیں کسی کی فیلنگز کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی، بیچ راہ میں ہم سفر کا ساتھ چھوڑ دینا تو ان کی خصلت میں شامل ہوتا ہے۔ زرار اسی کچھ سادہ فلسفے کی وجہ سے ابھی تک فاطمہ سے نفرت کرتا آ رہا تھا،
لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا جس طرح ہر لڑکی فاطمہ نہیں ہو سکتی، اس طرح ہر لڑکی علینا بھی نہیں ہو سکتی۔ علینا کی بے وفائی کی وجہ سے اس کے دل میں ایک خدشہ سا بیٹھ گیا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ لڑکی بھی علینا کی طرح اس کے باپ کو دھوکہ دیتی کبھی بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس کا باپ دوسری بار اس اذیت کو برداشت کرے ایسا وہ ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ فاطمہ کی اتنی پرخلوص محبت اور شگفتگی کے باوجود اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں بے وفا نہیں ہوں، فاطمہ کی آوازیں عفان کو بازگشت بن کر سنائی دے رہی تھیں۔ اگر تم یہ سمجھو ہر لڑکی وفادار نہیں ہوتی تو سنو، ہر لڑکی بے وفا بھی نہیں ہوتی۔ عفان انہی سوچوں میں گم لیٹا ہوا تھا، نہ جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ زینب فاطمہ اور زرار کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ زرار ان دونوں لڑکیوں میں خود کو بہت آکورڈ محسوس کر رہا تھا۔ زینی اس کے اکیلے پن کی وجہ سے زبردستی اسے کمرے سے اٹھا کر باہر لاؤنج میں لے آئی۔ اذلان کی طرح وہ زینی کی بات کو بھی نہیں ٹال پایا، اور ویسے بھی ان دنوں زرار اور زینی کے درمیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی تھی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر زینی وہاں سے اٹھتی کچن میں جانے لگی، مگر فاطمہ نے بک میں موجود ایک اہم لائن دکھانے کی خاطر اسے وہیں روک لیا۔ اب وہ صوفے کی پشت کے ساتھ کھڑی فاطمہ کی گود میں رکھی کتاب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ زرار بیزار تاثرات سمیت اطراف میں دیکھ رہا تھا، جبھی اسے داخلی دروازے سے حیا اندر آتی دکھائی دی۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ابھی بنا پلکے جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا، تبھی حیا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے پیچھے مریم، اذلان اور عفان کے بیچوں بیچ چلتے حیا اندر آتی دکھائی دی۔ حیا دبے پاؤں چلتی اندر آئی اور پھر زینی کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد فاطمہ کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ ٹکا دیے۔ زرار جذب کے عالم میں بے اختیار اس کے مسکراتے چہرے پر سے ایک پل کے لیے بھی اپنی نگاہیں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ زینب بھی اب حیا کو دیکھ مسکرا اٹھی۔ حیا اور مریم کو اذلان پیلس میں دیکھنا اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ عفان اور اذلان اس وقت وہیں کھڑے ملازمین کو ان کا سامان احتیاط سے اندر لانے کے لیے ہدایات جاری کر رہے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اور پیارے پیارے ہاتھ تو صرف میری حیا کے ہی ہو سکتے ہیں۔ فاطمہ اپنی آنکھوں پر رکھے ہاتھوں کو نرمی سے ٹٹول رہی تھی۔ حیا یہ تم ہو نا؟ فاطمہ کی آواز تک خوشی سے سرشار لگ رہی تھی۔ اوفو، آپ نے تو میرا سرپرائز ہی خراب کر دیا، اتنی جلدی کیسے پہچان لیا آپ نے؟ فاطمہ اب خوش دلی سے مسکراتے حیا اور مریم کو سینے سے لگائے باری باری پیار کرنے لگی۔ زرار اس وقت خاموش تماشائی کا کردار بخوبی نبھا رہا تھا۔ حیا کو اتنے دنوں بعد اپنے سامنے دیکھتے اس کا دل عجب لے میں دھڑکنے پر مجبور ہو چکا تھا، کیونکہ میری جان، تمہارے ہاتھوں کی یہ مخروطی انگلیاں تمہیں باقی سب سے منفرد بناتی ہیں۔ میں تو ہزاروں میں بھی تمہیں فوراً پہچان سکتی ہوں۔ فاطمہ کے چہرے کی طمانینت اندر آتے اذلان اور عفان دونوں نے واضح محسوس کی تھی۔ ارے واہ، یہ الفاظ تو ہو بہو عثمان ماموں کے ہیں، وہ بھی میرے ہاتھوں کو دیکھ کر یہی کہتے تھے۔ حیا بے توجہی میں اپنی بات کہہ کر ہنستے ہوئے فاطمہ کے گلے لگ گئی، جبکہ عثمان کے ذکر پر فاطمہ کے چہرے کا رنگ فوراً متغیر پڑ گیا۔ یہ منظر یہاں موجود کسی شخص کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ عثمان کے ذکر پر عفان کا رنگ اٹھتا دیکھ زرار اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ وہ فاطمہ اور حیا کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اپنی کتاب اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ ماحول کی سنجیدگی کا اثر زائل کرنے کی خاطر زینب دھیمے سے مسکراتے مریم کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ کھڑوس کہیں کا، بدتمیزی کی حد تو دیکھو، گھر آئے مہمان کو سلام تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ حیا کو اس کی بد اخلاقی پر تپ سی چڑھ گئی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے زرار کی وہاں سے جاتی پشت کو سخت نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اب فاطمہ کے بلانے پر وہ ان سوچوں کو خیر بات کہتی وہاں موجود صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں ابھی آئی۔ زینب کچن کا انتظام دیکھنے کی خاطر الٹے قدموں واپس مڑی کہ اچانک اس کا پاؤں قالین کے سرے میں اٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل نیچے گرتی، اذلان نے آگے بڑھتے اسے تھام کر گرنے سے بچا لیا۔ سنبھل کر زینب، ابھی گر جانا تھا آپ نے۔ اذلان نے دھیمے سے مسکراتے اسے احتیاط برتنے کا کہا، مگر زینی نے اسپاٹ تاثرات سمیت اذلان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے وہاں سے چلی گئی۔ اذلان زینب کے اجنبی رویے پر ایک پل کے لیے حیران تو ہوا، مگر پھر خود کے اعصاب پر قابو پاتے عفان کے ساتھ اسی صوفے پر آن بیٹھا۔ اب وہ چہرے پر اپنی مخصوص مسکراہٹ سجائے حیا اور مریم سے سفر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کے ہر سوال کا جواب حیا فرفر انداز میں دے رہی تھی۔ فاطمہ اس وقت مریم کے ساتھ بیٹھی دھیمے لہجے میں رفعت آپا اور حسن صاحب کا حال احوال دریافت کر رہی تھی۔
حیا اور مریم سمیت سب کو یہی لگ رہا تھا یہ دونوں اس گھر میں فاطمہ کی دل جوئی کے لیے ہی آئی ہیں۔ اس وقت فاطمہ کے انگ انگ سے خوشی کی مہک پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ عفان نے زندگی میں پہلی بار فاطمہ کے چہرے پر رونق دیکھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد نوری آنٹی ٹرالی میں مختلف لوازمات سجائے لاؤنج میں قدم رکھ چکی تھیں۔ زینی کو چیزیں سرو کرتے دیکھ فاطمہ بھی صوفے سے اٹھتی اس کی مدد کرنے لگ گئی۔ ان کی پہلی ملاقات کو اتنے دن گزر چکے تھے مگر پھر بھی انس اپنے ذہن کو صوبیہ کے بارے میں سوچنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ اپنا پیپر ورک مکمل کرنے کے بعد آج انس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا کار کو فارم ہاؤس کی طرف لے جا رہا تھا۔ صوبیہ کے اس شرمائے گھبرائے روپ کو یاد کرتے اس کے ہونٹوں پر بساطا گہری مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ انس کی کار کو پورچ میں رکتے دیکھ اس کے پرانے سیکیورٹی گارڈ نے مستعد انداز میں آگے بڑھتے خود ہی کار کا فرنٹ ڈور کھول دیا۔ اب وہ سیلیوٹ کے انداز میں ماتھے پر ہاتھ رکھتے اسے سلام کرنے لگا۔ جواباً انس دھیمی مسکراہٹ سمیت سر کو ہلکا سا کم دیتے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آس پاس غیر معمولی رش دیکھ اس کا ابرو بساطا اوپر کو اٹھ گیا۔ تبھی ڈائریکٹر کی ایکشن کی کال پر صوبیہ ایک لیڈر سے نیچے گرتے پھولوں کی ٹوکری کو اپنے ہاتھ سے نیچے گرا چکی تھی۔ اس کو یوں نیچے گرتا دیکھ انس ایک ہی جست میں آگے بڑھا اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھامے سیدھا کھڑا کر دیا۔ کٹ کٹ کٹ، ڈائریکٹر نے تیز آواز میں بولتے باقاعدہ سب کو ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ اسپاٹ لائٹس کا مرکز ہونے کی وجہ سے سیٹ پر موجود سبھی لوگ اب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مسٹر انس، یہ میڈم سچ میں نہیں گر رہی تھی، یہ تو ڈرامے کا ایک سین چل رہا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھتے پہ تکلف انداز میں شانے پر ہاتھ رکھا مگر انس کے اسپاٹ تاثرات نے اسے فوراً واپس اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ حد ہو گئی، ایسا کون سا سین؟ اگر ابھی وہ نیچے گر جاتی تو؟ انس صوبیہ کے جھکے چہرے کو ایک نظر دیکھتے تنک لہجے میں گویا ہوا تھا۔ انس صاحب، یہ سین تو شہریار نے کرنا تھا لیکن آپ نے کیا، پرفیکٹ ٹائم پر انٹری ماری ہے۔ شہریار، تم نے بھی بالکل اسی طرح یہ سین کرنا۔ واو، مزہ آ گیا۔ انس کی حالت سے انجان ڈائریکٹر چاپلوسی انداز اپنائے شہریار کو اس سین کے متعلق نئی ہدایات جاری کرنے لگا۔ انہوں نے انس کی کسی بات کا بالکل برا نہیں منایا، آخر کو اس نے انہیں فری میں اتنا بڑا فارم ہاؤس جو شوٹنگ کے لیے دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے سر، شہریار پوری بتیسی نکال کر ہنس رہا تھا۔ انس کو اس لڑکے کی مسکراہٹ مزید تیش دلا گئی۔ وہ اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچے اس وقت ضبط کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ صوبیہ کو شہریار کے ساتھ اس سین کی ایکٹنگ کرتے دیکھنا وہ تصور میں بھی ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ ایکسکیوز می ڈائریکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ لیکن آپ کا یہ ایکٹر مجھے تھوڑا لاپرواہ لگ رہا ہے۔ انس نے شہریار کو بغور دیکھتے تنزیہ وار کیا۔ جب انہیں یہ سین کرنا تھا تب یہ موبائل پر آنے والے میسیجز کو چیک کرنے میں مصروف تھے۔ انس کی اس بات پر شہر بہنچکا سا رہ گیا کیونکہ کسی اور نے پہلے یہ بات نوٹس تک نہیں کی تھی مگر اب انس کے توجہ دلانے پر باقی ایکٹر بھی اسے ہی کوسنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ ان کی اس لاپرواہی کی وجہ سے مس صوبیہ کو گہری چوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ صوبیہ اس وقت انس کو ہی غیر یقین انداز میں دیکھے جا رہی تھی۔ میرے خیال سے تو آپ بھی ان کے بیک گراؤنڈ سے اچھی طرح واقف ہے، اگر ان کو ایک بھی خراش آئی تو پھر آپ کی اور آپ کے اس کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ایکٹر کی خیر نہیں تھی۔ میری مانے تو اس سین کو ڈرامے سے ہی نکال دیں، ویسے بھی پاکستان میں ایسے بےہودہ سین بالکل پسند نہیں کیے جاتے۔ انس نے مدلل انداز اپناتے اپنی بات مکمل کی۔ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرتی صوبیہ شرمندگی کے مارے اپنا سر نیچے جھکانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اسی چکر میں اس کے بالوں پر اٹکے کچھ گیندے کے پھول نیچے زمین پر گر گئے۔ لک مسٹر، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا اس طرح میری انسلٹ کرنے کا۔ میں نے ایک چھوٹی سی غلطی کیا کر دی؟ آپ تو مجھے ہی سناتے جا رہے ہیں۔ کب سے چپ چاپ کھڑا آپ کی یہ ساری بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں۔ شہریار اتنی تذلیل برداشت نہیں کر پایا۔ چھوٹی سی غلطی؟ تم اسے چھوٹی سی غلطی کہہ رہے ہو؟ اگر تمہاری وجہ سے ان کو ایک خراش بھی آئی ہوتی تو پھر میں تمہیں اچھے سے بتاتا تمہاری یہ غلطی بڑی تھی یا چھوٹی۔ انس شہریار کے سامنے تن کر کھڑا سخت لہجے میں گویا ہونے لگا۔ ریلیکس انس، میرے خیال سے ڈائریکٹر صاحب انس اس سین کے بارے میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ شاہد نے آگے بڑھتے مصالحتی انداز اپنایا۔ اوکے گائز، پیک اپ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کی شوٹنگ کل کر لیں گے۔ ڈائریکٹر کو بھی انس کی بیک گراؤنڈ والی بات کسی حد تک درست لگی، اس لیے اس سین کو ڈرامے سے نکالنے کا اعلان کرتے آج کی باقی کی ساری شوٹنگز کینسل کر دیں۔ پہلے تو یہ پانی پیا۔ سب کے کمروں میں جانے کے بعد انس اپنے قدم آگے بڑھاتے صوبیہ کے پاس آ گئے۔ وہ ابھی بھی آنکھوں میں نمی سموئے زمین کو ہی ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انس نے اسپاٹ بوائے کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھامے صوبیہ کے ہاتھ میں تھما دیا، جسے پکڑے وہ نزدیکی چیئر پر بیٹھتی گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگی۔ پاکستان میں ایسے بےہودہ سین بالکل پسند نہیں کیے جاتے۔ انس کی طنزیہ باتیں ابھی بھی اسے اپنی سماعتوں میں باز گشت بن کر گونجتی سنائی دے رہی تھیں۔
بے اختیار صوبیہ کی آنکھ کے کنارے سے موتی ٹوٹ کر اس کے رخسار پر آن گرا، جسے اس نے فوراً اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف بھی کر لیا۔ پھر بھی یہ منظر انس کی عقاب نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ ریلیکس صوبیہ، کچھ نہیں ہوا، آپ چلیں بائی لان میں، کچھ دیر واک کریں گی تو خود کو بہتر محسوس کریں گی۔ انس کی بات پر صوبیہ میکانکی انداز میں اس کے ساتھ چلتی بائی لان میں آ گئی۔ اب کیوں رونا آ رہا آپ کو؟ یہ تو سین کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ انس نے جانتے بوجھتے اس کی بھیگی آنکھوں سے نگاہیں چرا لی۔ اس کے نرم لہجے میں بھی سختی کا عنصر شامل تھا۔ صوبیہ کی برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ اب وہ اپنا رخ موڑے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے بل بل کرتی رو رہی تھی۔ مجھے یہ پروجیکٹ سائن کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پہلے میرا ہر پروجیکٹ اذلان بھائی سارا اسکرپٹ دیکھنے کے بعد خود ہی سلیکٹ کرتے تھے۔ صوبیہ کی معصومیت انس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہی تھی۔ پہلی بار ان سے پوچھے بنا کانٹریکٹ سائن کیا اور اسی میں مجھے اتنی پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ صوبیہ نے بے بسی کے مارے ہکلاتے لہجے میں اعتراف کیا۔ آپ نے اسکرپٹ توڑنے کے باوجود یہ کانٹریکٹ سائن کر لیا، حیرت ہے۔ انس کو یقین نہیں آ رہا تھا صوبیہ اپنی نادانی میں اس قسم کی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ میں نے پورا اسکرپٹ پڑھا تھا، تب اس میں یہ سین نہیں تھا۔ صوبیہ کو انس کی ذومعنی بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ یہ تو شہریار نے پروڈیوسر کو وقت کی ڈیمانڈ کہہ کر زبردستی